اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم إلی ربکم مرجعکم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ کل کے سبق میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بات کریں گے مسئلہ ایصال ثواب کے متعلق۔ چند روایات تو میں عرض کروں گا، اس کے بعد چند ضروری باتوں کی نشاندہی وہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مختلف فرامین ہیں، ان فرامین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ میری جو والدہ ہے ان کی وفات ہو چکی ہے، تو میں اپنی والدہ کے لیے مستقل ثواب کا کوئی انتظام کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو اجر پہنچے، ثواب پہنچے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کام کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ کیا فرمایا؟ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ آج کے دور میں آپ نلکا کہہ لیں، وہ زمانہ اور تھا، آج جدید دور ہے، کسی چوک چوراہے پہ آپ کولر کا انتظام کر دیں ٹھنڈے پانی کے لیے۔ وقت کی جو ضرورت ہے، آپ کسی اڈے پہ انتظار گاہ پہ لوگ جہاں پہ گاڑی کا طویل انتظار کرتے ہیں، زیادہ دیر 25 منٹ 30 منٹ انتظار کرتے ہیں یا تھوڑا انتظار کرتے ہیں، وہاں پہ آپ بیٹھنے کا انتظام کر دیں، سائبان لگوا دیں، پنکھا لگوا دیں، راستے میں پانی کا انتظام کر دیں۔ یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے کنویں کا انتظام کیا، کنواں کھدوایا تاکہ لوگ پانی پئیں، پانی بھریں اور میری والدہ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کی کئی اور روایات جو ہیں وہ منقول ہیں۔
یا رسول اللہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ 100 اونٹ 100 غلام آزاد کرے گا. ہم 2 بھائی ہیں، میرے ایک بھائی نے 50 غلام اپنے والد کی جانب سے آزاد کر دیے ہیں، 50 میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. کیا میرے والد کو ان 50 غلاموں کی آزادی کا اجر پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر وہ مسلمان ہو تو. اگر کیا ہو تو؟ مسلمان ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے تو انقطع عمل، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل رک جاتے ہیں. 3 عمل جو ہیں نا وہ مر جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. علم نافع، سمجھ آ گئی؟ کتاب لکھ دی ہے، مسائل لکھ دیے ہیں، تفسیر قرآن لکھ دی ہے، حدیثیں جمع کر دی ہیں، یا اپنا جو علم ہے وہ لوگوں کے سینوں میں منتقل کر دیا. علماء کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ وہ جو اپنا علم لوگوں کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں نا، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن نسلوں تک ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں. اور نیک اولاد، اور نیک اولاد، ماں باپ نے تعلیم اچھی دی ہے، تربیت کی ہے، اب ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بچوں کے عمدہ قدم، اچھے اعمال، عبادتیں، یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. عمل اولاد کرتی ہے، اللہ اجر ان کے والدین کے حصے میں رکھ دیتے ہیں. تیسرا صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یتیموں کے لیے کو بندوبست کر دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کنواں کھود دیا، پانی کا انتظام کر دیا. یہ تمام وہ چیزیں جو بعد میں اللہ کے بندوں کے لیے نفع مند ثابت ہوں نا، اگر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام سر انجام دے دیا ہے تو اس بندے کے چلے جانے کے بعد اس شے کا بھی اس بندے کو فائدہ پہنچے گا. دلائل کافی ہیں. جس بندے نے سمجھنا ہے اسے ایک آیت سے بھی سمجھ آ جاتی ہے، سمجھنے والے کو ایک حدیث سے بھی سمجھ آ جاتی ہے، نہ سمجھنے والے کو آپ دلائل گن گن کے سنائیں وہ تب بھی نہیں سمجھتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک جو کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یا قرآن پاک کہتا ہے بندے کو وہی ملے گا ما سعی جو اس نے کمایا، لہذا یہ بعد میں ثواب کا پہنچنا اس کا وجود ہی کوئی نہیں.
اور بعض لوگوں نے ایصال ثواب کو مانا ہے، لیکن طریقہ کار اس کے اتنے غلط بنا دیے ہیں کہ وہ ثواب رہتے ہی نہیں، وہ بانی بدعت جاتی ہے۔ آپ میری چند باتیں سمجھیں۔ پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے کتنے لوگ فوت ہوتے رہے، ان کے جنازے پڑھے گئے، ان کی تعزیت کے مراحل چلتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اور کتابیں لکھنے والوں نے ہزاروں صحابہ کرام کے نام اور حال احوال جمع کیے ہیں۔ طریقہ کیا تھا؟ یہ جو ہمارے مختلف طریقے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ حیران ہوں۔ باپ بیمار تھا، بیٹے نے بیماری کے عالم میں باپ کا حال احوال بھی نہیں کیا، اور وہ علاج کو ترستا مر گیا، عمدہ بستر کو ترستا مر گیا، اچھے لباس کو ترستا مر گیا۔ لیکن وفات ہو جانے کے بعد ہم نے محلے کے عالم کو 40 دن کھانا پہنچایا، بڑا عمدہ۔ ہم نے تیسرے دن کل کے نام پہ بڑا خرچ کیا، پھر بعض علاقوں میں 7واں ہے اور بعض علاقوں میں 10واں ہے۔ بدعت ہے نا، سنت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں 7واں ہے، 7ویں دن لوگوں کا اکٹھ ہے، کھانے ہیں۔ بعض علاقوں میں 10واں ہے، 40واں ہر جگہ پر ہے۔ برسی سال کے بعد جس دن وفات ہوئی تھی، اسی دن دوبارہ ایصال ثواب کے لیے ایک محفل و مجلس، اکٹھ، قرآن خوانی، اس کا اہتمام الگ طور پہ موجود ہے۔ اور جی کیا تم ثواب کے منکر ہو، یہ کہہ کر اپنی اس بدعت کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور، ہم میت کو ثواب پہنچانے کے منکر نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی چند روایات پڑھ دی ہیں کہ ہم میت کو ثواب پہنچنے کے قائل ہیں، لیکن ہم ان بدعات کے ذریعے ثواب کے پہنچنے کے قائل نہیں ہیں۔ 3 دن جو ہیں وہ تعزیت کے تھے۔ وفات ہو گئی، جنازہ ہو گیا، وہ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن مغرب تک۔ اب اس کے بعد سوگ کی اجازت ہے صرف عورت کو، اہلیہ۔ 4 مہینے 10 دن بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتی۔ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس کا گھر والا فوت ہو گیا، سمجھے آپ؟ 4 مہینے 10 دن اس عورت کے لیے عدت کے طے ہے۔ وہ عورت جسے طلاق ہوتی ہے نا، اس کو زیب و زینت منع نہیں کی گئی۔ ایک طلاق ہو گئی، رجوع ہو سکتا ہے، اسے کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والے کے گھر میں ہی عدت گزار، عمدہ کپڑا پہن، خوشبو لگا، زیب و زینت اختیار کر۔ یہ طلاق کا ماحول، ناراضگی کا ماحول اور یہ جھگڑے کا ماحول یہ تبدیل ہو جائے، اور ممکن ہے
کہ تمہاری صلح و صفائی ہو جائے، اور یہ جو ایک طلاق ہے نا، یہ تمہاری زندگی میں یہ جو دراڑ آ گئی ہے یہ دوبارہ بھری جائے اور تمہاری زندگی نئے سرے سے چل۔ لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس عورت کو عدت کے دوران زیب و زینت کے اختیار کی اجازت نہیں، وہ سوگ منا رہی ہے۔ بقیہ جو 3 دن ہے نا، وہ آپ نے جا کے تعزیت کرنی فوت ہو جانے والے کے لیے، کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اور جو پچھلے لوگ ہیں آپ نے انہیں صبر کی تلقین کرنی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اہلیہ کے سوا بقیہ تمام لوگوں کے معاملات ختم ہو گئے۔ 7ویں کا اکٹھ، 10ویں کا اکٹھ، 40ویں کا اکٹھ، برسی کا اکٹھ، یہ بدعت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے بدعتی آدمی کی صرف تعظیم کی ہے نا، اس نے بھی اسلام کو گرانے میں کردار ادا کیا۔ بدعت کرنا نہیں، صرف بدعتی آدمی کو جی آیا نو کر دیا، اس نے بھی اسلام کی عمارت گرانے میں کردار ادا کیا۔ مخصوص دن کیے بغیر، دن طے کیے بغیر، لوگوں کا اکٹھ کیے بغیر آپ نے کسی دن جا کے نلکا لگوا دیا، گھر میں کسی دن آپ بیٹھے اور آپ نے ماں باپ کے لیے تلاوت قرآن خود کر دی، آپ نے کوئی صدقہ کر دیا، آپ نے قرآن پاک کا نسخہ لے کے مسجد میں رکھوا دیا، آپ نے کوئی اور ضرورت پوری کر دی، آپ نے کسی بیمار کو دوا لے کے دے دی، آپ نے کسی غریب کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا، کسی کو جوتا لے دیا، کسی کے پاس بستر نہیں تھا آپ نے لے دیا، کسی کا مکان گر رہا تھا بارش میں آپ نے اس کی چھت کا انتظام کر دیا۔ یہ تمام وہ طریقے ہیں جو میت کو ثواب پہنچانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ جو 11ویں ہے یہ کیا ہے؟ جی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ جی صرف ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ان کی باری آتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا اللہ نے کہا ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نمبر ہے، اس کے سوا ان کو ثواب پہنچے گا نہیں۔ 12 تاریخ کو دیا تو وہ ثواب رک جائے گا، ان کو ڈاک صرف 11 تاریخ کو جاتی ہے جی سال میں۔ یا یہ 7ویں، 10ویں اور 40ویں دن اور سال کے بعد برسی والے دن ہی میت کے روح کو ثواب پہنچنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے، بقیہ پورے سال میں بند ہے؟ نہیں۔ اگر آپ سمجھیں تو ماں باپ کے لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں تو اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی ہے نا؟ یہ کیا؟ یہ دن میں 5 مرتبہ والدین کے لیے کی جانے والی دعا ہے۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے، ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی، ہر نمازی دن میں 5 وقتہ نماز، ان کی سنتیں، وتر، نوافل، ہر نماز نفل، سنت، واجب کے آخری تشہد میں باقاعدگی کے ساتھ یہ دعا کا معمول ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا آپ کی بات تو پھر صرف تیسرے، 7ویں، 10ویں اور 40ویں دن ثواب ہے، اور اگر تم ہماری بات مانو نا تو دن میں ہر پڑھی جانے والی نماز میں والدین کے لیے ثواب ہے۔ سنت کو فروغ دیں، اس میں خیر ہے۔
بدعت صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً مسند حمیدی میں، یہ بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ اب میرے ذہن میں آ رہے ہیں یا ابن مسعود ہیں یا ابن عمر ہیں، دونوں میں کوئی ایک۔ انہیں لے جایا گیا، مسجد جا رہے تھے، خادم ساتھ تھا، چونکہ بنائی جاتی رہی نا اور اب مشکل ہو گیا خود چل کے جانا۔ جب تشریف لے گئے مسجد میں تو وہاں پہ ایک طبقہ بیٹھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتا ہے نا۔ اور آگے انہوں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ بدعت ہمارے بھی اب رائج ہے، یہ جو لاکھ نکالنے کی گٹھلیاں، یہ ہمارے یہاں بھی اب رائج ہیں اور یہ بھی بدعت ہے۔ گٹھلیاں پڑی ہیں، کنکریاں پڑی ہیں، ان کے پاس کنکریاں تھی اس زمانے میں اور ان پہ گنتی ہو رہی ہے، اور لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے خادم کو، یہ کیا کر؟ جی ہلکا ذکر لگا ہوا ہے، میں آپ کو اگلا لفظ بتاؤں اور آپ سنیں اور آپ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا، جلدی کر، مجھے ان بدعتیوں کی مسجد سے باہر نکال دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ان بدعتیوں کی مسجد سے مجھے باہر نکال۔ حمیدی میں یہ خطرناک عمل ہے، اعمال کو برباد کر دیتا۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دین میں جس نے کوئی نئی راہ نکالی، لیس منا، وہ بندہ میری امت سے ہے ہی نہیں، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے ساتھ تعلق اور وابستگی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب میری سنت اور میرے طریقے کو فروغ دیا جائے۔